اور اپنی اولاد کے سلسلے میں حضرت یعقوب کیا فرما رہے ہیں؟ قریب آ جاؤ، کچھ وصیت کرنی ہے۔ کیا وصیت کرنی ہے؟ کہ یہ بتاؤ، آج تو میں تمہارے درمیان ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میری محبت میں، کہ میرا باپ مسلمان ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو میری محبت یا میرے خوف کی وجہ سے کہ والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ایسا تو نہیں کہ میرے خوف اور میری محبت میں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو اور میرے بعد ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دو؟ دل میں ایسا تو نہیں ہے تمہارے؟ جب تمام اولاد نے کہا نہیں ابا جان، ہم آپ کی زندگی میں جس رب کو رب مانتے ہیں، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس اللہ کے آگے جھکتے ہیں، آپ کے بعد بھی ہم اسی اللہ کے آگے جھکیں گے، اسی کو اپنا رب کہیں گے جو آپ کا رب ہے، جس کی عبادت آپ نے کی، جس کی عبادت آپ کے آباء و اجداد نے کی، ہم اسی رب کو اللہ کہیں گے، اسی کے آگے جھکیں گے، اسی کی بندگی کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ایک طرف ہو کر اس کی تابعداری اختیار کریں گے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ آتا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں۔ کیا وصیت کریں؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے پیارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین، ایک شریعت اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ پسند فرما لیا ہے، بس تم ہمیشہ اسی طریقے پر، اسی دین پر اور اسی مذہب پر ٹکے رہنا، اسی کی بندگی اختیار کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد تم اس کے طریقے کو چھوڑ دو اور دنیا کی رنگینی، دنیا کی دولت تمہارے اوپر غالب آ جائے اور تم ایک اللہ کو جو معبود برحق ہے اسے بھول جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں جہاں انبیاء علیہم السلام کا آپ تذکرہ پڑھیں گے، احادیث میں جہاں آپ انبیاء علیہم السلام کے حالات پڑھیں گے، آپ سب کو یہ علم ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے ایمان کی بھی فکر ہے اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت۔ اور سب سے زیادہ حفاظت کی اگر ضرورت ہے تو کس کی؟ ایمان کی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جو انسان، اللہ کا جو بندہ اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رہا اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کے پاس گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس اس حال میں پہنچا کہ اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مذہب اسلام اس نے اختیار نہیں کیا تھا، تو خواہ دنیا میں اتنے ہی کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کے نزدیک وہ ناکام، اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ اس دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی گھر میں پیدا ہوں، مسلمان کے یہاں ہوں، غیر مسلم کے یہاں ہوں، یہودی کے یہاں ہوں، نصرانی کے یہاں ہوں، سب کے سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ سب کے سب کس پر پیدا ہوتے ہیں؟ فطرت اسلام پر۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر ان کے والدین کا جو مذہب ہوتا ہے، والدین بچے کی تربیت اسی مذہب کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ یہودی بنا دیتا ہے، عیسائی اپنے بچوں کو عیسائی بنا دیتا ہے، اور دیگر مذاہب والے دیگر مذاہب بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر بچے کو اس دنیا میں فطرت اسلام کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے۔
لہذا ہمیں فکر کرنی ہے اپنے ایمان کی بھی اور اپنی اولاد کے ایمان کی بھی۔ جس طرح ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھوکا نہ رہے، ہمارے بچے پیاسے نہ رہیں، ہمارے بچے لاوارث کی طرح زندگی نہ گزاریں، ان کے پاس اپنی چھت ہو چاہے چھوٹی سی ہو، ان کے پاس بہترین کپڑے ہوں، جیسے بھی ہوں، کسی کے آگے وہ محتاجگی کا اظہار کرنے والے نہ بنے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بہترین زندگی گزارے، ایسے زندگی گزارے کہ اس کی ساری خواہشات دنیاوی پوری ہوتی رہیں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، باپ اور ماں تو ماں اور باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ اپنا پیٹ آدھا لیکن اولاد کا پیٹ پورا بھرنے کی کوشش۔ خوشی کے موقع پر اپنے لیے کپڑے سلے جائیں یا نہ سلوائے جائیں، اولاد کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ ماں کو بھی اس کی فکر، باپ کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ ہر باپ ہر ماں چاہتی ہے اس کی اولاد بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے۔ یہ دنیا ہے، اللہ نے ہر ایک کی تقدیر الگ لکھی ہے۔ میں چاہوں کہ میری اولاد اس طرح رہے اس طرح رہے، نہیں، اللہ نے اس کی تقدیر لکھی ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی ہے ہم اس میں کوتاہ ہیں۔ ہم اس کی فکر تو کرتے ہیں کہ میری اولاد اچھا پہنے، اچھا کھائے، اچھا گھومے، اچھی زندگی گزارے، اچھے گھر میں رہے، گرمی ہو تو اے سی ملے، ٹھنڈک ہو تو بہترین کمبل دستیاب ہو جائے، بارش ہو تو اس سے بچنے کے اسباب ہوں، چھٹی ہو تو گھومنے کے اسباب موجود ہو۔ اس کی فکر تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم سب اس کی فکر نہیں کرتے کہ میری اولاد ایمان والی رہے اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائے۔ اس میں ہم سب کوتاہی کریں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج اس دور میں جہاں ساری اسلام دشمن طاقتیں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر اس فکر میں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، ان کے دلوں سے ایمان کی قوت کیسے نکال لی جائے، اس کی فکر میں لگے ہیں اور بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔ عام طور پر یا ہماری بہنیں ہوں گی، ہمارے نوجوان بھائی ہوں گے جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اسلام تعلیم کے حاصل کرنے سے کسی کو نہیں روکتا۔ یہ بات میں بیچ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ علماء کا کام تو یہی ہے کہ تعلیم سے روکا جائے۔ نہ مذہب اسلام نے مردوں کو تعلیم سے روکا ہے اور نہ عورتوں کو، بلکہ اسلام کی ابتدائی تعلیم سے ہے، اور تعلیم جتنی لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے ضروری ہے اتنی ہی تعلیم عورتوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ در حقیقت تعلیم کس انداز پر حاصل کی جائے، اور تعلیم کے بہانے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایمان ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کی فکر کرنی ہے۔ آج کا یہ جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے اس کا خلاصہ اب شروع ہوتا ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں ہیں، اخبارات میں، میڈیا میں ایک خبر بہت عام ہو رہی ہے، واٹس ایپ پر بڑے بڑے علماء کی اکابر کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ یہ امت اور امت کی نوجوان بہنیں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کا ایک فیگر بھی بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ میں یہاں رک کر یہ بات کہوں گا کہ ایک ہے امت کو بیدار کرنا، ایک کیا ہے؟ امت کو بیدار کرنا، ایک ہے لوگوں کو ڈرانا۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک انسان سو رہا ہو، آپ اس کو جگانے کے لیے آئیں، اسلامی ایک طریقہ ہے، پیار سے اس کے ہاتھ پیر دبا دیے، وہ بیدار ہو جائے گا، اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، آرام سے بیدار ہو جائے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے آپ آئے، ابے ابھی تک سو رہا ہے، اٹھا نہیں ہے، اٹھ جاؤ، جلدی سے اٹھ، جلدی سے اٹھ۔ اب وہ گھبرا جائے گا، کیا ہو گیا بھائی، کیا آفت آ گئی؟
یہ ہے ڈرانا۔ مذہب اسلام میں ڈرانا نہیں ہے، بیدار کرنا ہے۔ تو میں ڈرانے والا نہیں ہوں آپ کو، مجھے آپ کو ڈرانا نہیں ہے یہ کہہ کے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں، یہ ڈرانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، ایسا ہے کہ ہماری بہنیں ظاہری طور پر دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر یا کسی مجبوری کے تحت غیروں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں، اور لڑکے بھی بنا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قصور خالی ہماری بہنوں کا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں نوجوان لڑکے جو بیٹھے ہیں نا ساتھی، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سب دھلے دھلائے صاف ستھرے ہیں، نہیں، قصور دونوں کا ہے۔ ہماری بہنیں بھی غیروں کے طرف مائل ہو رہی ہیں اور شکار ہو رہی ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنی بڑی تعداد میں بتایا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے خوف پیدا ہوگا۔ میں کہوں لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں، آپ یہاں موجود ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی پردے کی طرف بیٹھی ہوئی ہوں گی، وہ سب اپنے ذہن میں غور کریں، اپنے خاندان میں کتنی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں ایسا کوئی معاملہ پیش آیا۔ ایک آدھ واقعات لاکھوں میں ہو جائے تو اس ایک واقعے کو لے کر یہ کہنا کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسا ہو رہا ہے، یہ ہے ڈرانا۔ اب اس سے ڈر کیا پیدا ہوگا؟ میں بتاتا ہوں ڈر کیا پیدا ہوگا۔ ڈر یہ پیدا ہوگا کہ ہمارے جو گھروں کے ذمہ دار ہیں وہ یہ سوچیں گے ایسی کیا چیز ہے کہ ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں اتنی بڑی تعداد میں غیروں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں، اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ بات ہے، کچھ نہ کچھ اچھائی ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ کیا ساری نوجوان بہنیں اور سارے نوجوان بھائی جو غیروں سے تعلق بنا رہے سب پاگل ہو گئے، سب کا دماغ خراب ہو گیا؟ نہیں، یہ غلط بات۔ غلطی کا شکار کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ جتنا ہے اتنا ہی کہا جائے، اس کو بڑھا چڑھا کر ڈرایا نہ جائے۔ دوسرا نقصان ہمارے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ہوگا جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ جب اتنی بڑی تعداد غیروں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے تو ہم بھی تو دیکھیں کہ ہو کیوں بنا رہی ہیں، ایسی کیا خوبی ان کے پاس ہے۔ کبھی انسان کی فطرت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ یہاں تھوک دیجئے اور پھر اعلان لگائے کہ یہاں تھوکنا منع ہے۔ گلیوں میں باہر آپ دیکھیں گے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب نہ کریں، سب سے زیادہ وہیں گندگی ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب آپ کسی کو ڈرانے کی طرح کام کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ بیدار کرنا ہے، ڈرانا نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہماری بہنیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیروں سے تعلقات بنا رہی ہیں، تو ان کے دلوں میں سب سے پہلے ایمان کی اہمیت بٹھائی جائے کہ جس دولت کی وہ قربانی دے رہی ہیں ساری دنیا مل کر اس دولت کا بدل نہیں بن سکتی، یہ اہمیت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے۔ ساری کائنات مل جائے، زمین اور آسمان کی ساری سلطنتیں ایک انسان کو دی جائیں اور ایمان نہ دیا جائے، بیکار سودا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی، مردوں کی اور عورتوں کی، سب کی ایمان کے ساتھ جوڑی ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں جوڑی۔ ہمارے نوجوانوں میں پہلے دینی بیداری پیدا کی جائے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ شہرت بہت کرتے ہیں،
یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بحث میں لگ جاتے ہیں. لیکن کیوں ہو رہا ہے اس پر ہمارے یہاں بحث نہیں ہوتی. اگر ہو رہا ہے تو جن وجوہات کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کو ختم کیسے کیا جائے اس پر بحث نہیں ہوتی. ڈاکٹر ماہر وہ ہوتا ہے جو مرض بھی بتائے اور علاج بھی بتائے. اسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے نا جو آپ کا مرض بھی بتا دے اور علاج بھی بتا دے. اس کو ڈاکٹر نہیں کہیں گے جو مرض بتا دے مگر کہے کہ جی علاج نہیں ہے. وہ ڈاکٹر نہیں. ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ وہ مرض بھی پکڑے اور علاج بھی بتائے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کی اصلاح کے لیے آئے اور تمام پیغمبروں نے انسانوں کی بہترین اصلاح کی، بہترین اصلاح کی. ان کے قلب کے اندر جو بیماریاں تھیں ان کو بتلایا بھی اور ان کا علاج بھی سکھایا. اور اس امت کے لیے تو فخر کی بات ہے کہ اس امت کو پیغمبر بھی ایسے ملے کہ کائنات جن کا صدقہ ہے، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. انہوں نے تمام انسانوں کی اصلاح بھی کی اور اصلاح کے طریقے بھی سکھلا دیے، اور ساتھ ساتھ اس امت میں اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے افراد کو بھی پیدا فرمایا کہ جو قیامت تک، اب چونکہ نبی نہیں آنے والے، رسول نہیں آنے والے، تو نبیوں کا اور رسولوں کا جو اصلاحی مشن ہے وہ اس اصلاحی مشن کو آگے لے کر چلیں. وہ علماء ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور وراثت کا مطلب یہی ہے کہ جو چیز انبیاء کیا کرتے تھے، جو کام اللہ نے انبیاء کے ذمے لگائے تھے، وہ کام انبیاء کے وارث انجام دیں. معاشرے کی اصلاح نبیوں کا بہترین کام، اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا انبیاء کی پہلی ذمہ داری. ایسے ہی انبیاء کے وارثین کی بھی پہلی ذمہ داری کیا؟ انسانوں کی اصلاح، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی. اور جو اس دنیا کی رنگینی اور مال و دولت کا شکار ہو کر بھٹک جائیں ان کو دوبارہ اللہ کے دین کی طرف لے کر آنا. تو پہلی بات کی طرف، نہ اسلام تعلیم کے پڑھنے اور پڑھانے کے خلاف ہے اور نہ علماء مخالف ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں جتنی ضرورت مردوں میں تعلیم کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہماری عورتیں تعلیم یافتہ ہوں. عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا یہ زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس کے ابتدائی دن اس کی ماں کے ساتھ گزریں گے. باپ تو کاروبار میں لگا ہوا ہے، دکان میں لگا ہوا ہے، باہر کی ہزاروں ذمہ داریوں میں لگا ہوا ہے. اولاد کی تربیت کا آغاز اس کی ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے. جس طرح کا مزاج ماں کا ہوگا اسی طرح کا مزاج اولاد کا بنے گا. میں اور وقت کی تو قید نہیں، عصر تک بھی چل سکتا ہے کیونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور میں ایک مجلس میں اسے پورا بھی نہیں کروں گا. انشاءاللہ بار بار ہوگی. بہت سارے اسباب ہیں جن پر الگ سے بحث ہوگی. ایک بیچ میں بات کہتا ہوں، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اگر میں پوچھوں اولاد کی فکر کب سے کرنی چاہیے، آپ حیرت کریں گے کسی کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوگی جو میں کہنے جا رہا ہوں اور شاید کبھی سنی بھی نہیں ہو. اولاد کی تربیت کب سے کرنی ہے، اس کی فکر کب سے کرنی ہے. کسی نے اگر سوچا ہوگا بہت حد تک تو یہ پہنچا ہوگا جس دن میرا نکاح ہوگا اس دن سے اولاد کی تربیت کی فکر کرنی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن میں آئے. میں کہتا ہوں جس دن سے لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں، سب سنیں، میری بہنیں بھی سنیں، جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی وہ بھی سنیں، جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھی سنیں، نہیں ہوئی وہ بھی سنیں. اولاد کی فکر اس دن سے اوڑھنا جس دن سے آپ بالغ ہو گئے یا آپ پر ضروری ہے. یہ بات آپ نے شاید نہ سنی ہو
ہمارے بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، شاید ان حضرات نے بھی نہ سنی ہو۔ کب سے؟ شادی ہونے سے نہیں، آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ بالغ ہوئے، شادی کے لائق ہو گئے، بہنیں بھی سنیں اور بھائی بھی سنیں، تب سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کی فکر کا آغاز شروع کر دیں۔ اب آپ کہیں گے ابھی شادی ہوئی نہیں، اولاد ہوئی نہیں، یہ نیا مولوی آیا ہے جو کہہ رہا ہے پہلے شادی نہیں کرنی، پہلے اولاد کی فکر کرنی ہے۔ آئی نہیں بات ذہن میں میرے بھائی؟ لیکن یہ حقیقت ہے، اس لیے کہ جب آپ شادی کی عمر کو پہنچو اسی وقت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فکر میں لگ جائیں کہ اے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما جو میری آنے والی اولاد کی دینی تربیت کر سکے۔ یہ مانگنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ شادی سے پہلے اور رشتے سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے ایسا شوہر عطا فرما کہ جو میری آنے والی اولاد کی دینی فکر کی بھی ضرورت کو محسوس کرے۔ یہ بات آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے لوگ، بچے، الزام نہیں حقیقت ہے، اور اسکول اور کالج میں پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، عام حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ عشق و معاشقہ ایک عام حالات میں اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ لوگ اسے عیب ہی نہیں سمجھ رہے، عیب نہیں سمجھ رہے کہ جی پیار ہی تو ہوا ہے، محبت ہی تو کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک دجال ہم سب کی جیب میں پڑا ہی رہتا ہے، موبائل، اس میں اس طرح کے ویڈیوز باقاعدہ عام کیے جا رہے ہیں کہ جس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عشق و معاشقہ کوئی عیب نہیں، بہت اچھی چیز ہے، جبکہ مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ مذہب اسلام کی تعلیم تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نامحرم کو دیکھنا بھی گناہ ہے، اس سے گفتگو بھی کرنا ناجائز ہے، بلا ضرورت گفتگو بھی درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ یہ تو سکھایا جا رہا ہے نا ویڈیو میں اور یوٹیوبس کے ذریعے، جو چیزیں ہمارے سامنے پروسی جا رہی ہیں اس میں ہی سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی عیب نہیں ہے، اور ہمارے نوجوان اسے عیب سمجھتے بھی نہیں ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ لہذا حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے یا لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے تو والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی محبت کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، آپ کو معلوم ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ڈاکٹر ماں کو بہت ساری چیزوں سے منع کر دیتا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ ماں کھا نہیں سکتی، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو بچہ ہے، آپ یہ چیز نہ کھانا ورنہ بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، آپ کو یہ چیز کھانی پڑے گی چاہے دل کرے یا نہ کرے بچے۔ تو ماں اس بچے کے لیے جو ابھی پیدا نہیں ہوا اپنی خواہشات قربان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ باپ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ کتنا ہی غریب باپ کیوں نہ ہو، قرض لے کر آئے گا لیکن جو ڈاکٹر نے بتایا ہے وہ اپنی بیوی کو کھلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری آنے والی اولاد اس کے پیٹ میں ہے، ڈاکٹر نے جو بتایا ہے وہ میں تو جس ماں نے اپنی قربانی اس وقت سے دینی شروع کی جب تو دنیا میں نہ آئی تھی، نہ آیا تھا، اس کی محبت نہیں ہے، اس کا پیار نہیں ہے۔ وہ باپ جس نے دھوپ کی تپتی ہوئی دوپہر میں سڑکوں پر چوراہوں پر ٹھیلے لگا کر تیرے لیے اپنے پیٹ کی قربانیاں دی، اپنے آرام کو قربان کر دیا، اس کی قربانی کے کوئی معنی نہیں، اس کی محبت کا کوئی معنی نہیں۔ وہ باپ جس نے عید اور بقرعید کے موقع پر اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کیا، اپنے لباس کا خیال نہیں کیا،
اس کا کرتا پچھلی عید پر بھی پیوند لگا ہوا تھا، اس عید پر بھی پیوند لگا ہوا ہے۔ اس کی چپلیں پچھلے عید پر بھی پھٹی ہوئی تھی، اس عید پر بھی پھٹی ہوئی ہے۔ وہ ماں کہ جس نے سال میں کوئی نیا جوڑا نہیں بنایا، کیوں؟ میری بچی کی اسکول کی فیس دینی ہے، میرے بچے کے اسکول کی فیس دینی ہے، میری بچی کے ٹفن کا وزن ہلکا نہ ہو جائے، اسے آملیٹ پسند ہے، اسے یہ کھانا پسند ہے۔ 1000-2000 کا اگر سوٹ لے لیا تو بیچارے کا کھانا کم ہو جائے گا، اس کے لباس میں۔ وہ ماں اور وہ باپ جس نے قدم قدم پر ہمارے لیے قربانیاں دی، اس کی محبت کوئی محبت نہیں۔ وہ لونڈا جسے تو جانتی نہیں، وہ لونڈیا جسے تو جانتا نہیں، اس سے آنکھیں دو ہوئیں جس میں ایک دوسرے کا پسند آ گیا، چہرہ پسند آ گیا، بس یہ ہے محبوب۔ اس کے لیے بھائی قربان، بہنیں قربان، گھر کی آبرو قربان، عزت قربان، ساری قربانی دے دی۔ یاد رکھیے وہ محبت نہیں ہے، وہ تمہارا وہ نشہ ہے جو بہت جلد اتر جائے گا، اور ایسا اترے گا کہ نہ تمہاری عزتیں سلامت رہیں گی اور نہ تمہارا یہ حسن و جمال سلامت رہے گا۔ واقعات آپ کے سامنے، ہماری جن بہنوں نے اس طرح کے معاملات کیے ہیں، 2-4 میں کہتا ہوں امت کی اگر ایک بہن کسی غیر کے ساتھ گئی ہے تو ہم سب گناہگار ہیں۔ 1,00,000-2 لاکھ کے مجمع کی تو چھوڑ دیجئے، امت کا کوئی ایک فرد اگر کفر میں جاتا ہے، شرک میں جاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو یہ پوری امت کے لیے لعنت کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ آخر ایسا کیسے ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر 40 دن ایسے گزرے کہ جن میں کوئی چولہا نہیں جلا؟ واقعات پڑھیے۔ جناب رسول اللہ کے گھر والے بھی بھوکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بھوکے، کس لیے؟ کہ امت اللہ کے دین پر آ جائے۔ اور جب امت اللہ کے دین پر آئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، آج امت کے ماننے والے اتنے بے غیرت ہو گئے کہ ان کے پڑوس کی لڑکی، ان کے پڑوس کے لڑکے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ لعنت کی بات کیا ہے؟ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ IAS اور IPS بن جائے، وہ یہ بن جائیں، وہ بن جائیں۔ کوئی نہیں روکتا، بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، IAS بنائیے، IPS بنائیے، جو دل کرے بنائیے، لیکن یاد رکھیے اگر ان کے طبیعتوں میں دین نہیں ہے تو یاد رکھیے ان کا ڈاکٹر بننا بیکار، ان کا انجینئر بننا بیکار۔ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، کووڈ کے زمانے کی بات ہے، جمعے کے دن 11 ساڑھے 11 کے بیچ میں میرے پاس فون آیا، ایک ریٹائرڈ IAS افسر تھے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ان سب کا ریکارڈ گوگل پر ہوتا ہے، آپ لوگ سرچ کریں گے تو۔ بہرحال IAS افسر تھے، ان کا انتقال ہوا ہے رات میں 2:30 سے 3 کے بیچ میں۔ صبح 11:30 کے قریب میرے پاس فون آتا ہے ان کے ایک عزیز دوست کا، جو ہمارے بھی دوست ہیں، ان کے بھی دوست۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب کہاں ہو؟ میں نے کہا میں مسجد آ گیا ہوں۔ کہنے لگے ایک ضروری کام ہے، آپ کو ذرا فلاں جگہ تک جانا پڑے گا۔ میں نے کہا میں اب تو نہیں جا سکتا اس لیے کہ جمعے کا وقت قریب ہے، بتائیے کیا خدمت؟ کہنے لگے ہمارے وہ دوست تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے رات میں، اور ان کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے ہیں وہ بھی IPS افسر ہے، بیٹی ہے وہ ڈاکٹر ہے، فلاں ہاسپٹل میں ہے، میں ہاسپٹل کا بھی نام نہیں لیتا۔ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انتقال کے بعد تجہیز و تکفین، غسل وغیرہ کیسے کرایا جاتا ہے۔ رات سے IAS افسر کا جنازہ رکھا ہوا ہے بغیر غسل کے، رات کا آدھا حصہ اور دن کا آدھا حصہ گزر رہا ہے، اس وقت فون آ رہا ہے کہ آپ ذرا غسل کے لیے چلے جائیں یا کسی کو بھیج دیں۔ اب میرا سوال یہ ہے
کہ محترم نے اپنی اولاد کو IAS بنایا, IPS بنایا, ڈاکٹر بنایا, دنیا بھر کی تعلیم دی, اور جو تعلیم سب سے ضروری تھی وہ نہیں دی. اب جنازہ رات سے رکھا ہوا ہے. یہ حالات. پھر ہمارے یہاں ایک بیماری اور ہو گئی, جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں یا اللہ مال و دولت سے نواز دیتے ہیں, کہتے ہیں بس مسلم محلے میں نہیں رہنا. کیوں کہ جی بڑی خرابیاں ہیں. لاکھ خرابی صحیح, جن گلیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں 5 وقت ہوں, یاد رکھیے, جہاں اللہ اکبر کی صدائیں مائک کے ذریعے مسجدوں کے منبر اور محراب سے جن گلیوں کی فضائیں معطر ہوں, اس میں اللہ کی رحمت ضرور اترے گی. اور جہاں فضائیں ہی کفر سے بھری ہوں, اور جہاں فضائیں ہی شرک سے بھری ہوئی ہوں, ان علاقوں میں تمہیں ظاہری خوبصورتی مل سکتی ہے, سکون تو اللہ کے ذکر میں اللہ نے رکھا ہے. خیر, اصل بات یہ ہے کہ آج ہم اپنی نسل کو ارتداد سے کیسے بچائیں, اس کی فکر کرنی. جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لڑکی بھاگ گئی, لڑکا بھاگ گیا, لڑکا کسی اور کو لے آیا, یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو دینی تعلیم سے بالکل دور کر دیا. ہمارے ہاں گھروں میں دین کی اہمیت ہی نہیں ہے. حیرت تو یہ ہے کہ اگر والدین 5 وقتہ نمازی ہیں, 5 وقتہ نمازی ہیں والدین, اور وہ اپنی اولاد کی فکر نہیں کر رہے ہیں, تو وہ مطمئن نہ رہیں کہ میں تو روز دعا مانگتا ہوں. دعا مانگنا ایک الگ عمل ہے, نماز ایک الگ عمل ہے, اولاد کی تربیت یہ ایک الگ عمل ہے. اس کو ایسے ہی سمجھیے, کھانا کھانے والا کھانا کھانے کے بعد مطمئن نہیں ہوتا, اسے یہ بھی لگی رہتی ہے کہ مجھے سونا بھی ہے. اس لیے کہ سونا ایک الگ عمل ہے, کھانا ایک الگ عمل ہے. کھانے کے بعد استنجا اور پیشاب بھی لگے گا, تو یہ نہ مطمئن ہو کہ اب کھانا کھا لیا میں فرصت میں ہو گیا, نہیں, ابھی استنجا لگے گا تو جو وہ عمل بھی کرنا ہے. ایسے ہی سمجھیے کہ دینداری, اس کے اندر آنے والے اعمال, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ عمل الگ ہے, اولاد کی تربیت الگ ہے. انبیاء نے بھی اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کی. انبیاء کے بعد صحابہ میں بھی اولاد کی تربیت کی فکر رہی. اور جتنے واقعات ہم اپنے بزرگوں کے پڑھیں گے, اپنے اکابر کے پڑھیں گے, سیرت کا مطالعہ کریں گے, تو ہر جگہ اولاد کی فکر. اور کیوں نہ ہو, حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص کی مثال ایسی ہے جیسے چرواہا. چرواہا جب ریوڑ لے کر جاتا ہے تو مالک گن کے دیتا ہے, 10 بکریاں, 20 بکریاں, 40 بکریاں, شام کو اتنی ہی لانی پڑتی ہیں اسے, کم لائے گا تو پکڑا جائے گا. ایسے ہی ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے اسے اولاد دی ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے, 4 اولاد دی تھی, جنت کے مستحق 2 کیوں بنی, 2 کہاں گئیں؟ تیری تربیت میں کیا کمی رہی, تیری نگرانی میں کیا کمی رہی؟ تو یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھرانہ بڑا دیندار ہے, میری بیوی 5 وقتہ نمازی, قرآن کی تلاوت کرنے والی, میں بھی مسجدوں سے جڑا, علماء سے جڑا, تو وہ زیادہ بے فکر ہو جاتے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ زیادہ بے فکر ہوتے ہیں. ارے میری بچی تو بڑی اچھی ہے, اکیلے اسکول جا رہی ہے, نہیں بڑی باپردہ ہے. نہیں, یہ مت سمجھیے. گاڑی میں اگر ڈرائیور بڑا ماہر ہو, بڑا ماہر ڈرائیور ہے, تو آپ اس کے ساتھ سفر میں مطمئن رہیں گے. لیکن اگر وہ ڈرائیور اونگنے لگا تو آپ کو خطرہ لاحق ہوگا. وہ بہت ماہر ہو, مگر بھائی اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہو, آپ گاڑی روک دیں, کہیں گے نا. ایسے ہی بہت ممکن ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں, میری بیوی بڑی دیندار ہو, میرے گھر والے بڑے دیندار ہوں, میری بچی بڑی دیندار ہو, میرا بچہ بڑا دیندار ہو, لیکن بہک تو سکتا ہے نا. دنیا کا غلبہ اور نشہ تو کبھی, نیند کا غلبہ ڈرائیور پر اور دنیا کا غلبہ انسانوں پر کبھی بھی آ سکتا ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آیا, کتابوں میں لکھا ہے, قارون کا نام سب نے سنا ہوگا, سب نے اس کے بارے میں سنا ہوگا, بڑا نالائق تھا, نافرمان تھا, ہے
فرعون کے ساتھ اس کے تذکرے ہوتے ہیں نا، شداد کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ قارون. مگر آپ کو معلوم ہے کہ قارون کون تھا؟ حیرت کریں گے. قارون کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، توریت کا زمانہ جو تھا، جس وقت مذہب یہودیت پر حق تھی. وہ توریت کا حافظ تھا. جیسے آج کل قرآن کریم کے حافظ ہیں نا، ایسی اس زمانے میں توریت کا حافظ ہونا بہت بڑی بات تھی. بہترین حافظ تھا وہ توریت کا، بڑا عالم تھا یہود کا. لیکن جب گمراہی آئی تو اس کو بھی نہیں چھوڑا. تو اس لیے دین آئے، دین نام ہی ہے فکر مندی کا، بے فکر ہو جانے کا نام دین نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ میرا جملہ لکھ لیجئے. دینداری کا اصل مطلب کیا ہے؟ فکر مند ہونا. انبیاء علیہ السلام دیندار تھے، اور کتنے فکر مند تھے؟ انبیاء علیہ السلام کے سردار، ہم سب کے آقا خاتم النبیین اللہ کے آگے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم اعطنی ایمانا صادقا، اللہم اعطنی ایمانا صادقا. نبیوں سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، لیکن پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے سچا ایمان عطا فرما. محمد الرسول اللہ یہ دعا کر رہے ہیں. وَيَقِينًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس کے بعد کفر نہ ہو. پیغمبر کی یہ دعا ہمیں کیا سکھلاتی ہے؟ یہ سکھلاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی بے فکرہ نہیں ہونا، نہ اپنی ذات سے نہ اپنے